السلام علیکم. کیا ہو رہا تھا ذکر پیچھے؟ نزلہ زکام کھانسی اور دمہ بھی انٹر ریلیٹڈ ہیں. ہاں وہ بعد میں آئے گی. میں ویسے دمے کے متعلق کیا بتا چکا تھا؟ کچھ یاد ہے کسی کو؟ ایک تو غالباً میں نے یہ کہا تھا کہ دمہ جسے بھی دمہ ہے وہ نزلے کی حفاظت کرنی چاہیے اور کوشش کریں کہ نزلہ ہو ہی نہ. اس کے لیے نزلے کی جو پیش بندی کی دوائیں ہیں وہ ایسے موسم میں ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے. اور نزلے کی حفاظت کے سلسلے میں نیٹرمور، بیسیلینم اور انفلوئنزینم اور ڈپتھیرینم یہ اچھی مؤثر دوائیں ہیں. جب بھی نزلہ شروع ہوتا ہے اس وقت سب سے پہلے تو ایکونائٹ میں نے بتایا تھا آپ کو. ایکونائٹ اونچی طاقت میں دے دیں 1000 میں تو اللہ کے فضل سے شروع سے ہی وہ جلدی کنٹرول میں آ جائے گا. لیکن نہ ہو تو اگر گلے کی خرابی ہو تو ایکونائٹ کے ساتھ بیلاڈونا ملا کے دینا چاہیے 1000 میں. برائنیا بتایا تھا میں نے اس میں 24 گھنٹے پہلے ٹھنڈ لگی ہو تو 24 گھنٹے ضروری نہیں، 12 کچھ عرصہ پہلے سردی لگی ہے، باہر گئے ہیں، پھر واپس آ کے اگر برائنیا دے دیا جائے تو پریونٹ بھی کر لیتا ہے اور اگر تکلیف شروع بھی ہو تو فوراً فائدہ دیتا ہے. اور چھینکیں آ رہی ہوں اس کے شروع میں کیا سی دوائی بتائی تھی آپ کو؟ وہ تو مستقل الرجی کے لیے ہے، فوری طور پر چھینکیں. ہائپرنائزر اور سبریلا بھی اور نیٹرمیور بہت اچھی ہے چھینکوں کے لیے. اگر بلینڈ نزلہ ہو شروع میں اور پانی آنکھوں سے بھی بہے لیکن سرخی نہ پیدا کر رہا ہو تو اس میں نیٹرمیور بہت اچھی ہے. دمے کی روک تھام کے لیے مستقل آپ کو نیٹرم سلف یاد رکھنی چاہیے. نیٹرم سلف اس کی چوٹی کی دوا ہے. اور نوزوٹس میں سے میڈورائنم، سفلینم اور سورائنم بھی سورائنم اور سلفر دونوں ہی اچھا کام کرتی ہیں مریض کو بلڈ کرنے میں. لیکن سورائنم اور سلفر کا بنیادی فرق وہی ہے سردی اور گرمی کا. باقی علامتیں سب مشترک ہیں. دمہ جب ہو جائے تو اس وقت فوری طور پر اس کو سنبھالنے کے لیے اور یہ کوشش کہ اسے کسی انہیلر کی ضرورت نہ پڑے، اس میں آپ کو مستعد ہو کر سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ سردی سے تکلیف بڑھتی ہے یا گرمی سے، مریض سرد مزاج ہے یا گرم مزاج ہے، کپڑے اتارتا ہے، گھبراہٹ محسوس کرتا ہے یا نہیں. ان صورتوں میں جو معین دوائیں ہیں سرد اور گرم ان کی الگ الگ تشخیص ضروری ہے. جو نمایاں طور پر گرمی پیدا کرنے والی دوائیں ہیں جس جسم میں گرمی پیدا ہوتی ہے، ایک اس میں پلسٹیلا ہے، ایپس ہے اور یہ سیکیل اور بیلاڈونا خود. نقصانی کا دونوں جگہ کام کرتا ہے، گرم علامتوں میں بھی کام کرتا ہے، ٹھنڈی علامتوں میں بھی کام کرتا ہے. اور گرمی والی دواؤں میں کون سی ہیں؟ یہ ارجنٹم نائٹریکم کیوں جی گرمی پیدا کرتی ہے. آؤ جی السلام علیکم.
اور कोलोसिन کاروسین تو سردی، اس کو گرمی سے آرام ملتا ہے، سردی سے تکلیف بڑھتی ہے. تو دو تین قسم کی دوائیں آپ کے ذہن میں باقاعدہ ایک کیٹیگری کے طور پر رہنی چاہیے. سردی کا احساس اور گرمی کا احساس. بعض دفعہ جسم ٹھنڈا بھی ہو تو آدمی کھلی ہوا چاہتا ہے اور پسینہ بھی آ رہا ہے، ایسی صورت میں آپ کو کاربوویج فوراً ذہن میں آنی چاہیے. پھر وہ دموی کیفیات جن میں مریض بالکل جوابی طاقت سے عاری ہو رہا ہو، اس میں اینٹی امونیم ٹارٹ فوراً یاد آنی چاہیے. تو حسب موقع جو ہنگامی دوائیں ہیں وہ ان کا استعمال بہت ضروری ہے، اور اس میں چوٹی کی دو دوائیں جو اس کے انہیلر کا متبادل ہیں، وہ ایک ہے ہائیڈروفوبینم اور ایک ہے وہ ہائیڈروسائنک ایسڈ. یہ دونوں ملا کر بسا اوقات بہت اچھا کام کرتی ہیں. کاربوویج تو جسم ٹھنڈا ہو رہا ہو اور پسینے سے تربتر ہو آدمی اور گھبراہٹ ہو، ہوا چاہتا ہو آدمی، اس میں کاربوویج بہت اچھی ہے. اینٹی امونیم ٹارٹ اور اینٹی امونیم کروڈ میں فرق یہ ہے کہ اینٹی امونیم کروڈ میں تو معدے کی اور متلی کی علامتیں زیادہ ہیں اور زیادہ تر ریسپیریٹری علامتیں ٹارٹ میں ملتی ہیں. ٹارٹ اور ایپیکاک مشابہ ہیں بعض پہلوؤں سے. اینٹی امونیم ٹارٹ میں کھڑکھڑ بلغم کی اور نہ نکلنا اور متلی کا احساس بھی، یہ سب چیزیں ایپیکاک کی طرح اس میں بھی پائی جاتی ہیں، مگر ایپیکاک کا مریض ابھی پرخون اور پرطاقت ہوتا ہے اور اینٹی امونیم ٹارٹ کا مریض جواب دے چکا ہوتا ہے. ایسی صورت میں رد عمل پیدا کرنے کے لیے یہ بہت ہی افیکٹو، بہت مؤثر دوا ہے. اگر بلغم جمے ہوں اندر اور اینٹی امونیم ٹارٹ کے باوجود ان میں اکھڑے نہیں، تو ایسے موقع پر جو اہم دوائیں ہیں ان میں ایک ہیپرسلف ہے. بلغمی کھڑکھڑاہٹ والی کھانسی اور کھڑکھڑاہٹ ہو اور ٹیمپریچر کی طرف میلان ہو، اور گلے میں عموماً جیسے کوئی چیز پھنس رہی ہے ایسا احساس بھی ہوتا ہے. ہیپرسلف کے ساتھ بعض اور علامتیں ایسی ہیں جن سے وہ پہچانی جاتی ہے. اس میں ہلکی سی بدبو ہے کھٹاس کی، جو اسہال وغیرہ کی تکلیف میں تو بڑی نمایاں ہوتی ہے، معدی کی تکلیفوں میں، مگر عموماً ہر تکلیف میں ہیپرسلف کے اندر ایک کھٹی سی بو پائی جاتی ہے، جیسا مرگ سال کی ایک بدبو ہے. میں نے بتایا تھا آدھی مٹالک آدھی گلی سڑی چیز ملا کر جو بدبو بنتی ہے وہ ہے مرگ سال کی. ہیپرسلف میں بھی ایک کھٹی سی بو اور پسینے میں بھی اس کے ایک بدبو پائی جاتی ہے. ہنگامی طور پر نکس کا، بیلاڈونا، ایپیکاک اور اینٹی امونیم کا نسخہ اگر استعمال کرنے کے لیے بیلاڈونا بھی شامل کرنا اس میں کر لیے. ہاں، یہ اگر بار بار دیا جائے فوری طور پر تکلیف کم کرنے کے لیے تو خدا کے فضل سے بہت جلدی اثر دکھاتا ہے. اگر بخار بھی ہو رہا ہو اور یہ نسخہ کام نہ کرے تو پھر بلا تاخیر فیرم فاس، سلیشیا، کیلکیریا فلور، نیٹم سلف اور کالی فاس، یہ 6 میں ملا کر بار بار دیں
اور اگر اس نسخے سے جو پہلے بیان کیا گیا ہے تشنجی کیفیت میں فرق نہ پڑے اور یہ خیال ہو کہ گرمی سے فائدہ ہوتا ہے بجائے تکلیف بڑھنے کے، تو پھر میک فاس اس میں داخل کر دے اس نسخے میں، اور الگ بھی دی جا سکتی ہے۔ آرسنک کا بھی دمے سے بہت گہرا تعلق ہے اور نزلاتی بیماریوں سے بھی۔ آرسنک کی جو خاص پہچان ہے، اس میں مریض کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے، اور خواہ دن کے کا 1 بجے ہو یا رات کا 12 بجے کے بعد اس کی تکلیفیں ضرور بڑھیں گی۔ وہ دمہ جس کا اٹیک سونے کے بعد تقریباً 1 بجے کے قریب یا 12 اور 1 کے درمیان ہو، وہ اسہال وغیرہ جن کا اٹیک ایسا ہو، ہر وہ تکلیف، بلکہ ملیریا بھی اگر یہ علامتیں رکھتا ہو وقت کی، تو وقت کے ساتھ آرسنک کا ایک بہت گہرا تعلق ہے اور اس وقت ضرور بھڑکتا ہے یہ۔ اس لیے ایسی صورت میں آرسنک دینی، مگر آرسنک کی اور پہچان بھی ساتھ ضروری ہے۔ آرسنک کے مریض کو پہچانا مشکل ہے ہی نہیں، کیونکہ آرسنک کا مریض بے چین بہت ہوگا، اور پیاس یا گھونٹ گھونٹ کی یا نزارت، اور کرب بے قراری پائی جاتی ہے بڑی سخت۔ بس ایسا مریض جو کمزور ہو، بے قرار ہو، اس کو آرسنک کا بھی فوراً خیال آنا چاہیے اور اینٹی منیم ٹاٹ کا بھی آنا چاہیے، کیونکہ اس کو دیکھ کر صاف پتہ چلے گا۔ اور اگر ٹھنڈا ہو رہا ہو بہت اور ویسے گرمی کا احساس ہو تو اس میں کاربوویج بھی آخری کمزوری اور ان علامتوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ اب ان تینوں میں پہچان کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ان کی اپنی علامتیں الگ الگ ہیں۔ آرسنک کی جو ٹپیکل سر مارنا ادھر ادھر اور پیاس اور گھبراہٹ، ایک ایک گھونٹ پانی، یہ چیزیں دوسری دواؤں میں نہیں ملتی۔ اینٹی منیم ٹاٹ میں وہ گھبراہٹ نہیں ہے، لیکن تکلیف بہت ہے اور نسیں سکڑتے ہیں اور چہرہ ڈوب رہا ہے، اندر پچک رہا ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں اگر جسم کو پسینہ بہت ہو اور ہوا کی خواہش بہت نمایاں ہو تو کاربوویج کام آئے گی۔ کاربوویج میں عموماً بلڈ پریشر گرا ہوا ہوتا ہے، تو اگر بلڈ پریشر بھی دیکھتے ڈاکٹر تو اس کو اس میں مدد مل جائے گی۔ مستقل دمے کو ختم کرنے کے لیے نیٹرم سلف کو بہت بڑا مقام حاصل ہے، اور نزلوں کے بعد میں بسا اوقات دیکھا ہے نیٹرم سلف اور نیٹرم فاس ملا کر اگر ہفتے میں 2-3 دفعہ کھلائے جائیں تو اس سے بھی دموی کیفیات کے لیے دفاع پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر معمولی سی حرکت سے بھی دمہ بڑھتا ہو اور غیر معمولی ہو جائے اور دل کے دمے کا بھی خطرہ ہو اس کے ساتھ، تو ایمبرا گریسا کو نہ بھولیں۔ ایمبرا گریسا میں سلائٹسٹ ایگزرشن جو ہے وہ بھی دموی تکلیف کو بڑھا دیتی ہے، اور دل کی تکلیف میں یہی بات یا یہی علامت سورائنم میں پائی جاتی ہے۔ سورائنم کا مریض خاموش لیٹا رہے تو اس کو دل کی تکلیف محسوس نہیں ہوگی، حالانکہ کافی کمزور دل ہوتا ہے۔ ذرا سی بھی حرکت کرے تو دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگ جاتا ہے۔ تو دل کو مسلس کو ٹون کرنے کے لیے اور جسم میں حرارت غریزی پیدا کرنے کے لیے سورائنم کے ساتھ دوسری دوائیں دل کی طاقت کی دیں، ان علامتوں میں مفید ہے۔ لیکن اگر دموی کیفیت اور نزلاتی کیفیت ہو تو اس میں ایمبرا گریسا
اور ایمبراگریسا کا دل سے بھی تعلق ہے. ایمبراگریسا کو پیسے بھی پہچاننا مشکل نہیں، کیونکہ ایمبراگریسا کا مریض بسا اوقات اگر جوان بھی ہو تو بڑھاپے کے آثار رکھتا ہے اور غم کا گہرا اثر ہوتا ہے اس پہ، بےحد ڈپریشن کے دورے اور پسٹیلا کی طرح رونے کا رجحان. اور اگر بوڑھا ہو تو بوڑھے کی دل کی تکلیفیں، ون سائیڈڈ فالج اور جلد کا سو جانا اور چکر، اس کے خصوصاً بڑھاپے کے چکروں میں یہ ایمبراگریسا بہت چوٹی کی دوا ہے. لیکن اگر بلڈ پریشر ہائی ہو تو پھر بیراٹا کارب دینا چاہیے. بیراٹا کارب بھی بوڑھوں کی دوا ہے، یا بچوں کی یا بوڑھوں کی، جوانی میں کم کام آتی ہے، مگر اس میں اکثر بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے بیراٹا کارب میں. اور آنکھیں بند کر کے زیادہ دیر نہیں دینی چاہیے، کیونکہ بیراٹا کارب اوپر کا بلڈ پریشر تو گراتی ہے، نچلے کو کچھ نہیں کہتی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر اور نچلے کا جو تناسب ہے وہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے اگر بہت عرصہ دیں آپ. مثلا 180 اور 110 ہے، اگر سسٹولک 180 ہو، ڈائسٹولک 110 ہو، تو سسٹولک کو یہ گرائے گی بیراٹا کارب اور ڈائسٹولک کو کچھ نہیں کہے گی، جس کا مطلب ہے کہ فوری طور پر 180، 200 یا 250 بھی ہو تو جو چوٹی کی کام کرنے والی دوائیں ہیں ان میں بیراٹا کارب ایک ہے، اس کو ضرور شامل کرنا چاہیے. لیکن جب مناسب حد تک گر جائے تو اس کو روک لیں، کیونکہ نچلا جو ہے وہ اسی طرح ہی ہے. نچلے بلڈ پریشر کو روکنے کے لیے یا گرانے کے لیے وہ دوائیں کام آئیں گی جو آرٹیریوسکلیروسس کی دوائیں ہیں، یا دل کو ٹون اپ کرنے والی دوائیں ہیں، دل کے مسلز کو، رگوں کو پھیلانے والی دوائیں. اس لیے ایسے مریض کو پھر مستقلاً کریٹیکس دینی ہوگی ضرور. مگر یہ کریٹیکس دمے میں بھی بہت مفید اور ضروری ہے، بلکہ کیونکہ دمے کا دل پہ اثر پڑتا ہے. اور آرنی کا بھی میں بتا چکا ہوں شاید پہلے کہ نہیں بتائی. ہاں، آرنی کا یاد رکھیں، یہ دموی مریض کے لیے بہت مفید ہے، کیونکہ اس کے ساری چھاتی میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں، دل میں تکلیف بڑھ جاتی ہے اور خطرہ ہوتا ہے کہ اور یہ اٹیک نہ ہو جائے. اس لیے آرنیکا اور کریٹیکس، یہ باقی جو بھی دوائیں دیں اس کے علاوہ یہ ضرور دیں. اگر ٹپیکل علامتیں ہوں، منہ سے لعاب نکل رہا ہے، بہت تھوک بہت آتا ہو، اس کی بدبو بھی ہو، مرکری، تو مرکری بھی کام آتا ہے مگر نسبتاً کم. گلے کے متعلق بتا چکا ہوں آپ کو دوائیں ساری. گلے کا مریض کوئی آتا ہے تو کیا دیکھیں گے آپ؟ مسلم واپس آ جائے کہ گلا خراب ہے، کیا کرو گے؟ اس کو گلا پکڑ لو گے؟ اس کو ایک دم کو پوچھتے بتائیں کیا کریں گے آخر؟ ہاں جی، بڑی سی بات. پھر گلا دیکھیں گے کھول کے، اگر تو اس سے ٹھیک ہو جائے گا. اگر فوراً ایکونائٹ اور بیلاڈانا 1000 میں اگر دیا جائے تو فوری طور پر اوارڈ کرنے میں اچھا ہے، نزلے کے لیے بھی، اس کے لیے بھی، گلے کے لیے بھی. نزلے کے لیے ایکونائٹ اکیلا کافی ہے. پھر سائڈ پوچھیں گے کس سائڈ میں زیادہ ہے. ہاں ہاں، پھر کیا کریں گے؟ پھر اگر رائٹ سائڈ میں ہے تو پھر اس کو دیکھیں گے کہ باہر کی سائڈ میں اگر اسٹروجن ہے تو پھر ٹینٹولا بھی دے سکتے ہیں، اور اگر لیفٹ سائڈ میں ہے تو مارکرین آیوڈائڈ دے سکتے ہیں. اگر اندر ہے تو وہ کون سی تھی؟ اندر کہاں؟
हजूर अंदर वो डिप्थेरिनम भी दे सकते हैं, डिप्थेरिनम। हाँ हाँ। और जो गले के जो ग्लैंड्स फूलते हैं उन दवाओं को तो वैसे रखें आप याद, जो गले में भी काम आएंगी। उनमें बेटा कार्ब है, कोनियम है, फाइटोलाका है, किलकेरिया फ्लोर है और कॉस्टिकम है, बेलाडोना है। ये चोटी की दवाएं हैं जो आपको गले में काम आएंगी। और गायकम भी बड़ी मौसमी दवा है, मैं बताता हूँ। वो इन्फेक्शन वाली है ज़्यादा। अगर इन्फेक्शन हो उसमें और ब्रेक डाउन लगे, बुखार हो रहा है तेज, उस सूरत में चोटी की दवा बैप्टीशिया है और हैपरसल्फ और सिलीशिया। अगर बर्क दी हुई है तो पहले हैपरसल्फ दें फिर सिलीशिया दें, वरना सिलीशिया काली म्योर वाला नुस्खा बुखारों के लिए बहुत चोटी का नुस्खा है। फेनोफास, किलकेरिया फ्लोर, सिलीशिया, काली म्योर। और ग्लैंड्स अगर हों बाहर नीचे तक तो उनमें बेसिलिनम को नहीं फिर भूलना। इन दवाओं के अलावा गले के लिए जहाँ ग्लैंड्स के सूजन का खतरा हो या हिस्ट्री हो उसकी, उसको बेसिलिनम या वो ट्यूबरक्यूलिनम राइजिंग पोटेंसी में देनी शुरू कर देनी चाहिए। आयोडम की अपनी अलामतें हैं, मगर जब वो हों तो फिर आयोडम ही काम करेगी। अगर तबीयत में गर्मी हो और तेज हरकत पाई जाए, भूख ज़्यादा हो, तो आयोडम उसमें यकीनी दवा बन जाती है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये पूरी अलामतें ना भी हों, अगर पेट पे गुठलियाँ बन रही हों, खुसूसन पेट की जिल्द के नीचे, और वैसे मरीज सूख रहा हो, तो उसमें भी आयोडम बहुत मुफीद दवा है। और कौन सी दवाएं आपको बताई थी? जी आपको लिखाई हैं जो चीज़ें, याद बताएं मुझे, लिख के आपने आप ही संभाल ली हैं। ये जो गले का मरीज है, जिस तरह मैंने आपको बताया, इस सिस्टमेटिक करें तो खुदा के फजल से कोई सवाल ही नहीं कि इसको किसी डॉक्टर के पास जाना पड़े, एंटीबायोटिक्स लेनी पड़े। वो देखते देखते बिल्कुल कंट्रोल में आ जाता है। और अगर काबू ना आए तो फिर जो एंटीबायोटिक दवाएं होम्योपैथी की चोटी की हैं, उनमें सल्फर और पैराजिनम, ये कम्बिनेशन बहुत मुफीद है। और बैप्टीशिया 30 में रोजमर्रा के तौर पर, और वो एक्स वाला नुस्खा, ये इस कम्बिनेशन के अंदर ही रहेगा अक्सर अल्लाह के फजल के साथ। एपिस की जरूरत तब पड़ती है जब एपिस और नेट्रेमोर भी दोनों गले में काम आ सकते हैं, मगर उसकी फुलफुली वर्में बाहर भी दिखाई देती हैं। एपिस की नेट्रेमोर में भी बाज़ दफ़ा फुलफुली वर्म दिखाई देती है, लेकिन नेट्रेमोर में प्यास नुमाया है, मगर टीसें दोनों में एक जैसी पड़ती हैं। नेट्रेमोर में भी टीस पड़ती है, इसमें भी टीस पड़ती है। और कॉकस कैक्टाई और सिक्यूटा, ये भी गले की तकलीफ़ों में, नज़लाती तकलीफ़ों में, गले की तकलीफ़ों में बहुत मुफीद हैं। एम्ब्राग्रीसा में भी ये तकलीफ़ पाई जाती है, और एम्ब्राग्रीसा में इसके अलावा नाक की प्लगिंग और नाक से खून का बहना भी कभी कभी मिलता है। लेकिन अगर नाक के अंदर जो जमाव है उसको अगर दूर किया जाए तो नीचे से गर्मी का एहसास हो और खून के जरियान का रुझान हो, उसके लिए क्या दवाई बताई थी आपको मैंने? फास्फोरस अंदर काली बाइक्रोम में है। ये जलन का एहसास
جب اکھیڑے ہیں اس کو تو اندر برننگ کا اور پھر درد بھی ہے. اور پرانا مریض نزلاتی ہو تو اس میں چینم آرٹس بھی بہت مفید دوا ہے. اب ہم پرانی نزلوں کو کھیلنے کی طرف آتے ہیں. ان میں چینم آرٹس بھی اور یہ کاکس کیکٹائی اور سورائنم اور کیا دکھائے ہوئے ہیں آپ کو؟ آگے چھپا دیتے ہیں. ایلومینا وہ اس کے لیے وہ الرجک. ہاں اور میڈورائنم بسلیم میڈورائنم دونوں مفید ہیں اس میں. سفلینم اور وہ بتا دیے. سر تو آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں. جتنی باتیں میں بیان کی ہیں ان کو مریض میں تلاش کرنا کچھ مشکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان سب دواؤں کے متعلق میں دوسرے تفصیلی تعارف کروا چکا ہوں. اس میں مثلا ایمبراگریسا آتا ہے تو اس کی چند اداؤں سے آپ پہچان لیں گے اس کو. اور کمپلیٹ بریک ڈاؤن ہوا ہے، انسان کی جلد زرد اور خون سے آ رہی اور پیٹ پھولا ہوا اور مریض میں جان بالکل نہ ہو، تو اس پہ سب سے پہلے چینم آرٹس کا خیال آنا چاہیے. اور بعض اور بھی دوائیں ہیں جو پرانے بریک ڈاؤن میں کام آتی ہیں. کون سی ہیں؟ کوئی یاد ہے کسی کو؟ مریض ایسا مریض جو ہے ایک کاربوائنیالس کا مریض بھی ایسا بن جاتا ہے جس میں جان نہ رہی ہو. اور ایک سیکل کور کا مریض بھی بالآخر یہی شکل اختیار کر جاتا ہے، مگر اس کی جو گرمی ہے وہ اس کو نمایاں طور پر الگ کر دیتی ہے. اور سیاہی مائل اخراجات، اسٹیلاگو بھی ان سب چیزوں میں مفید ہے. اسٹیلاگو بہت ہی مؤثر اور عمومی طور پر کام آنے والی دوا ہے. اس کا بھی نزلاتی جھیلیوں کے ساتھ تعلق ہے اور انہیں طاقت دیتی ہے. اور ٹیومرز بھی اس میں پائے جاتے ہیں، خصوصاً بائیں طرف، اور اوویرین ٹیومر کی طرف اس کا زیادہ رجحان ہے. پرانے ٹانسلز جن کے ساتھ ورم بھی باہر نکلی ہوئی ہو، اس میں اسٹیلاگو ایک چوٹی کی دوا ہے. کولچیکم کو گلے کی گٹھلیوں اور بخار بھی ساتھ ہو اور طبیعت میں اگر بو سے کھانے کی بو سے کراہت ہو تو کولچیکم کو نہیں بھولنا چاہیے. کولچیکم بھی ایک بہت ہی مؤثر دوا ہے اس میں. اور کوئی ڈاکٹر صاحب یاد ہے آپ کو تو بتا دیں. میں تو ان کو بلا کے کچھ نوٹس لکھوائے تھے، وہ تو کھا ہی گئے ہیں ڈاکٹر بشار صاحب. میں نے یہ کہا تھا مجھے بتانا، یاد کرانا، یہ نوٹس دیکھ دیکھ کے لکھ کے. اب ایسا کھچ لکھا ہوا ہے کچھ پتہ نہیں لگ رہا. گریفائٹس میں بھی عجیب ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ لیرنگس سینسٹیو ٹو ٹچ، hoarseness in the evening. ایک آپ کو بتایا تھا صبح
लूज काफ, रात को खुश्क, शाम को खुश्क, अस्किला, हाँ अस्किला, वो क्यों नहीं बता रहा है? और क्या बताया था आपको? रूमेक्स में ड्राई कफ है। हाँ हाँ, कॉफ की तरफ जब आएंगे ना, कॉफ की हमने शुरू कर दी है पूरी बहस। नहीं अभी तो नहीं। जो खांसी है वो भी बहुत तंग करने वाली चीज है और बार दफा काबू ही नहीं आती। एक बच्चा मैंने देखा था, चंद दिनों में आया था, उसको बड़ी शदीद हर वक्त खौफ खांसी, खौफनाक, मस्जिद में भी नजर आ रहा था वो। उसको मैंने क्या दिया था, जो सल्फर से उसको अल्लाह के फजल से फौरी फायदा हुआ। फिर आज कल ही चिट्ठी मिली है कि 2 दिन फायदा रहा, उसके बाद खत्म। तो फिर एक और भी दुआ दी थी उसके सल्फर और रस्टॉक्स। उसको मैंने इसलिए दी बारी बारी खाने के लिए कि मुझे एहसास हो रहा था उसके तरफ से। मैंने पूछा तो बात ठीक निकली। उससे पहले उसको खारिश भी थी, और खारिश हटी है तो खांसी शुरू हो गई है। तो बसा औकात खारिश दब जाए तो खांसी में या और इसी किस्म की अंदरूनी तकलीफों में तब्दील हो जाया करती है। और खौं उसकी बेलाडोना से मिलती थी, इसलिए सल्फर और बेलाडोना जो बहुत करीब हैं, मैंने सल्फर दी। वो कहते हैं 2 दिन तो बिल्कुल ठीक रहा, फिर दोबारा शुरू हो गई। अब मैंने उनको कहा कि रस्टॉक्स भी चूंकि इसी इलामत में पाई के लिए अच्छी है, उसको बारी बारी दें आपस में बदल के। अगर रस्टॉक्स से फायदा ना हो तो फिर सल्फर ऊंची देनी होगी, और फिर देखेंगे उसका क्या इलाज करना है। जो काली खांसी है उसके लिए तो अलग मैं पहले बयान कर चुका हूँ। अब मैं रोजमर्रा की खांसियों की बात करता हूँ। खांसी में सबसे पहले तो जो नज़ले की या गले की बेहतरीन दवा है वो खांसी में भी काम आएगी। मुस्तकिल इरिटेशंस हैं जिनकी वजह से खांसी लंबा अरसा चल पड़ती है, उनकी दवा हो। और अगर वो रह जाए खांसी पीछे तो फिर बहुत मुश्किल चीज़ है खांसी का इलाज। फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशनली देखकर तसल्ली से उसका इलाज करना होगा, क्योंकि बसा औकात खांसी में एक जगह जो सेंसिटिव हो जाए वो फिर लंबा अरसे तक रहती है सेंसिटिव। उसमें जूद हिस्सी पैदा हो जाती है सांस की नाली में, और बाज़ दफ़ा उसमें क्रॉनिक वर्म पैदा हो जाता है और थिकनेस आ जाती है, वर्म पैदा हो जाते हैं। ऐसी खांसियों को ठीक करने के लिए बहुत एहतियात से मरीज़ का अमूमी जायज़ा लेना ज़रूरी है। उसकी सारी इलामतें पेश नज़र रख कर उसका मिजाजी इलाज सोचना चाहिए। वरना आमतौर पर जो हम वक्ती तौर पर दवाएं देते हैं, थोड़ा सा फ़ायदा दिया फिर छोड़ दिया। वक्ती फ़ायदे की दवाओं में एक र्यूमेक्स खुश्क खांसी में बहुत अच्छी है, बेलाडोना खुश्क खांसी में बहुत अच्छी है, नक्सवामी का भी खुश्क खांसी में काम आती है। आर्सेनिक, और याद रखें आर्सेनिक की खांसी रात को सोने के कुछ अरसे बाद होती है, और उसके साथ कंफ्यूज हो सकती है यूफ्रीजिया की खांसी भी। यूफ्रीजिया में भी रात को सोने के बाद खांसी होगी, मगर अगर जल्दी सो जाएगा तो जल्दी होगी, अगर देर में सोएगा तो देर में होगी। और उसकी वजह यह है कि आंख का खारिश वाला पानी जो आंख को भी सुर्खी देता है वो अंदर पीछे की तरफ गिरता है, इसलिए उसकी खांसी एक और चीज़ है। और दूसरा अमूमी तौर पर खांसी में मुफीद है, खा वो खुश्क हो खा बलगमी हो, जहाँ स्पेज़मोडिक इलामतें पाई जाएं, तशन्नुजी, वहाँ ड्रोसरा बहुत मुफीद है। मगर अगर वजह कोई और है जिसको अभी तक आप नहीं पहुंच सके तो ड्रोसरा थोड़ा सा फायदा देगा फिर छोड़ देगा। आपके कहाँ गए वो नोट्स खांसी वाले हैं? जी फिर बताते क्यों नहीं? स्टेनो में लूज है।
ہاں اسٹینم آپ کو بتا چکا ہوں، وہ عموماً جب پس والا مادہ بلغمی معدے میں سانس میں پایا جائے، اس میں پھیپھڑوں میں پایا جائے، اور جو مواد نکلتا ہے وہ بھی پیپ سا ہلکا سا ملا جلا سا گندا مواد ہوتا ہے. ہاں کہتے ہیں میٹھی بلغم میں کہیں کبھی کھائی اس کی ہوتی ہوگی شاید، مگر کیا لکھا ہوا ہے رامسا میں مٹھاس پائی جاتی ہے اس میں. ہاں لکھا ہوا. پھر تو بچے شوق سے کھاتے ہوں گے. بہرحال میٹھا اگر کوئی بلغم میٹھا کہہ دے تو یاد رکھنا اسٹینم کو. اور دوائیں جو ایسی دوائیں بھی پیش نظر رکھیں جو پیٹ کے کیڑوں سے تعلق رکھتی ہیں. ان میں سیواڈیلا بھی ہے اور سائنا بھی ہے. یہ دونوں کھانسی میں بھی کام آتی ہیں اگر پیٹ میں کیڑے ہوں. سیواڈیلا کو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، عموماً چمونوں میں نے دیکھا ہے سیواڈیلا کام کرتی ہے، اور اسٹینم بھی کیڑوں میں مفید ہے. دم کی کھانسی کا دمے میں ذکر آ گیا ہے. دل کی کھانسی جو دمے جیسی ہو اس کے لیے آپ کو میں بتا چکا ہوں کون کون سی دوائیں ہیں. کیوں جی؟ اسپونجیا اسپائجیلیا، ہاں اسپونجیا اسپائجیلیا، نوراسرس سیمسیفیوجا، اس کا ملا کے نسخہ. اور ریٹیگس ضرور دینا ہے. ریٹیگس بھی اور جی امبراکریسا. امبراکریسا اور سولائنم اور کاربوویج بھی اس میں کام آتی ہے بعض دفعہ. سیمسیفیوجا بھی کام آتی ہے، لیکن سیمسیفیوجا دل کو ٹون اپ کرنے کی مسلس کو ٹون اپ کرتی ہے. بس مسلس کو ٹون اپ کرنا ہو اور کھانسی ہو گہری ہو. اب میں اس کی طرف آتا ہوں. بعض دفعہ بیس میں کھانسی ہوتی ہے، بلغم جو ہے وہ نیچے ہے، اس میں کالی کارب بھی اثر انداز ہوتی ہے. اور ٹھنڈا مریض جس کی کمر میں بھی درد ہو اور کھانسی پائی جائے اور عموماً لنگس کے نچلے حصے میں ہو، اس میں کالی کارب کو نہیں بھولنا چاہیے. اور آرسنک آیوڈائڈ اور کالی آیوڈائڈ پھر ایسی کھانسی جو لنگس کے اندر پرانی انفیکشنز وغیرہ کی وجہ سے ہو، اس میں بیسیلینم کو تو ویسے ہی دینا ہے آپ نے اونچی طاقت میں، لیکن فاسفورس اور برانیا کی آلٹرنیشن اس میں بہت مفید ہے. برانیا فاسفورس ون آفٹر دی ادر. حضور ایک خط آیا ہے اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ کسی کو 3 سال پرانی کھانسی تھی، 3 سال 3 سال سے آرام نہیں آ رہا تھا، تو یہی برایونیا فاسفورس یہ الٹرنیٹیو بھی دی اور ایک اور دوائی، تو اس سے مکمل ٹھیک ہو. اچھا، اس میں یہ ریڈیو برومیٹم وغیرہ دوائیں بھی کام آتی ہیں جس میں ریڈیشن کا اثر ہو، وہ بھی مفید ہے. ریڈیو برومیٹم اور کارسینوسن بھی مفید ہے کھانسی میں، ایسی کھانسیوں میں جو پرانی اٹک گئی ہوں. نویلا میں پسٹیلا نہیں لکھی آپ نے؟ دکھائی تھی. نویلا میں اگر گرمی سے تکلیف بڑھتی ہو نا، گرم کمرے میں جانے سے، اور ویسے طبیعت میں نرمی پائی جائے، تو پسٹیلا بازار بالکل جادو کی طرح کام کرتی ہے، فوری اثر دکھاتی ہے، 30 طاقت میں بہت مفید ہے. اب میں آپ کے سامنے حفیظ بھٹی صاحب نے کچھ ٹپس دی تھی، وہ میرے خیال تھا کہ آج آپ کے سامنے پیش کروں گا.
مگر اس سے پہلے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ حفیظ بھٹی صاحب اور ان کی بیگم، حفیظ بھٹی آج کل اپنے آپ کو حفیظ منصور بھٹی کہنے لگ گئے ہیں میری غلطی سے، یہ دونوں ماشاءاللہ بے حد محنت کر رہے ہیں. انہوں نے 100 ڈبے پورے کر لیے آخر، 117 دواؤں والے، اور بہت ہی خوبصورت کام ہے. بڑی محنت سے وہ دوائیں، 117 ضرب 100 پتہ کتنا بنتا ہے؟ 11,700. 117 ضرب 100 11,000. وہ 11,000 کس طرح ہو گیا؟ 11,700. 17. اچھا 170، میں 170 سمجھ رہا تھا، معاف کرنا. 17 ٹھیک ہے آپ کی بات. 11,700 شیشیاں انہوں نے بھری ہیں ماشاءاللہ. اور مختلف دوائیں ڈھونڈنا، گولیاں مہیا کرنا، اور پھر وہ اعلیٰ درجے کی شیشیاں سستی منگوانا، بے انتہا محنت تھی. اور پھر ہر وقت کی مصیبت، کوئی سامان وہاں اٹکا ہوا ہے، کوئی وہاں اٹکا ہوا ہے. پھر وہ دوائیں جو ہم نے مل کے چنی تھیں ان کے ناغے پورے کرنے تھے، پھر ان کو بڑھانا. لیکوڈ اگر آ گیا ایک، اس کو 100 شیشی میں بدلنا ہو اگر، تو کتنے چاہیے آپ کو لیٹر اس کے لیے؟ 1 لیٹر. 1 لیٹر میں 100 شیشی، اور 17 پھر بھی بچ جائیں گی. وہ لیکوڈ کا تھا حضور، یہ تو اس کے لیے جی وہ اگر لیکوڈ بھرنی ہو تو پھر یہ اتنا لیکوڈ بھی چاہیے. لیکن جو دوائیں چھوٹی شیشیوں میں آتی تھیں ان کو گولیوں میں ڈالنے کے لیے ان کو لیکوڈ بھی تو چاہیے تھا اس کو بڑھانے کے لیے. تو بہت جتنا ہمیں خیال تھا اس سے بہت زیادہ سردردی نکلی. ڈبے ٹھیک کرنا، ان کی تصویریں میرے پاس ہیں، جو یہ اور ان کی بیگم اور بچے سارے میز پہ بیٹھے ہوئے سارے ڈبے بنا رہے ہیں. اس میں اسلم جاوید صاحب، اسلم جاوید نہیں، اسلم خالد صاحب، ان کی بھی ابتدائی طور پر بہت ہی محنت اور سلیقہ ہے جس نے ہمیں یہ ڈبے بنانے سکھائے. اور پھر انہوں نے خود محنت سے سارے ڈبے تیار کیے. ڈبوں کے اندر جو حضور وہ وہاں گتے بناتے ہیں، ڈبے تو فیکٹری سے بنتے ہیں، مگر ڈبے تو ڈیزائن ان کا ہی تھا. پہلا گتے کے جو ڈبے تھے اس کا ڈیزائن انہوں نے کر کے دیا تھا، مجھے دیا تھا پہلے تحفہ بنا کے. اسی سے تو بات چلی تھی آگے. کوئی حرج تو نہیں ہوگا ذکر کرنے میں؟ ہاں، اندر کے جو گتے تھے وہ انہوں نے پھر بنائے ہیں. وہی بڑا مشکل کام تھا. مگر کانٹریکٹ کرنا کمپنیوں سے اور پھر ان سے مقابلے کر کے سستے ڈبے بنانے والی کمپنیوں سے جو ڈبے بناتی ہیں، یہ ان کا کام ہے. جو ان کا بنا ہوا ڈبہ تھا وہ ہاتھ سے بنایا جاتا تھا، محنت بہت زیادہ، اور بہت محنت کے بعد وہ وقت بھی بہت چاہتا تھا. تو ہمیں فوری طور پر 400 ڈبوں کی ضرورت تھی، 500 کی. تو 500 ڈبے کمپنی سے بہت سستے مل گئے. بنے بنائے ڈبے جو ان کے کسی اور کام آیا کرتے تھے ان کو ہم نے ہومیوپیتھک دواؤں کے مطابق کچھ تبدیلیاں کروا کے ان کو فائنلائز کر لیا ہے. پھر ان میں شیشیاں جو تھیں کراچی سے آتی، یہاں کی شیشیاں تو بہت مہنگی ہیں، کراچی سے منگوانی پڑیں. اور وہاں مارکیٹ سے جو ڈھونڈتے تھے ایم ڈی، ان کی بڑی محنت ہے وہاں ماشاءاللہ. بہت انہوں نے ہمت کی ہے، بہت محنت کی ہے. اور پھر اکٹھا کر کے یہاں لانا بڑی مشکل، پھر لیکوڈ لے کے آنا یہاں بہت مشکل. بہرحال بہت ہی مراحل ایسے تھے، لوگ حیران تھے کہ کیوں ہم ان کو ابھی تک شیشیاں نہیں دے رہے. اب میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس خدا کے فضل سے 100 ڈبے مکمل ہو چکے ہیں. اور ان 100 ڈبوں کو پریفرنس کے طور پر ان کو دیا جائے گا پہلے، جنہوں نے پہلے رقم بھجوائی ہوئی تھی. ان کی 15، چونکہ گولیوں میں ہے، اس پہ 50 پاؤنڈ کی بجائے 15 پاؤنڈ صرف لیں گے. اور دوسرا صرف گولیوں کی بحث نہیں ہے، پہلے 2 ڈبوں کی قیمت 50 رکھی ہوئی تھی ہم نے، اب 1 ڈبہ دے رہے ہیں. لیکن اس میں وہ دوائیں چن رہے ہیں جو ہم نے سوچا ہے کہ روزمرہ کے طور پر اگر یہ مل جائیں تو ایک انسان بغیر کسی دوا کے اکیلا محسوس نہیں کرے گا. کوئی نہ کوئی بیماری کسی نہ کسی دوا کے ساتھ تعلق رکھتی ہے.
اور ایک بیماری کے اوپر اگر بین ہی اچھی دوا چاہیے ہو تو وہ تو رکھنا 1000 دوائیں کم از کم ہوں تو پھر جا کے وہ ضرورت پوری ہوتی ہے. مگر روزمرہ کی فوری ضرورت کے طور پر کہ مرض نہ بڑھے اور کچھ کنٹرول میں آ جائے بعد میں دوا حاصل کر لی جائے, یہ ضرورت ان ڈبوں سے پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. کیونکہ انہیں بار بار دیکھا, کچھ کاٹیں, کچھ زائد رکھی تھیں, کچھ نکالیں, تو اللہ کے فضل سے اب ان میں پوٹینسیاں بھی اونچی اور نیچی کر دی ہیں. مثلا کیموملا ہے, کیموملا روزمرہ کی استعمال کے لیے ایک فائدہ رکھتی ہے 30 طاقت میں بھی, لیکن اگر 1000 کی ضرورت پڑے غصہ وغیرہ دور کرنے کے لیے تو 1000 بھی پاس چاہیے. تو اس طرح بعضوں کی 30, بعضوں کی 1000 پوٹینسی, بعضوں کی سی ایم بھی رکھی ہے نا اس میں, جن کی ہمیں لازمی ضرورت پڑتی ہے. ایکونائٹ بھی سی ایم رکھا ہوا, ہاں دیکھیں. تو یہ اب بڑا دلچسپ سا ڈبہ بن گیا ہے. یہ ان کو دیا جائے گا جنہوں نے پہلے پیسے بھیجے تھے اور شکریہ کے ساتھ باقی پیسے واپس, اور جو منگوانے کا کام ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے. ان کو سلیم اور ظفر صاحب مل کے چٹیں جاری کر دیں گے کہ آ کے وصول کر دیں. باقی عام بیچنے کا جو ہمارا نظام ہے وہ اس طرح ٹھیک نہیں چل سکتا, کیونکہ یہ 100 ڈبے ہیں, ان کو ہم نے جماعتوں میں بھی بھیجنا ہے, اور یہاں جو کلاس کو اگر ضرورت ہو تو بتائیں. میرے خیال میں تو آپ سب لوگ کافی دوائیں پہلے اکٹھی کر چکے ہیں, جی ہیں خالی دیتے کا ڈبہ چاہیے تو دے دیں, ٹھیک ہے نا. ہے 2.5 پاؤنڈ نہیں وہ مفت چلیں, کا 2.5 پاؤنڈ خرچ ہوئے ہیں. کوئی حرج نہیں, معافی دے دیں. خرچ تو پھر محنت بھی ہوئی ہے, پھر 10 پاؤنڈ بن جائے گا. نہیں صرف قیمت آپ نے کہا تھا جی لیں گے جو خرچ ہوئی. نہیں میں معاف کر رہا ہوں. 2.5 پاؤنڈ مفت, ٹھیک ہے. ڈبہ لے لیں, ڈبہ ہی بڑا خوبصورت ہے, اس میں شیشہ اپنی مرضی کی ڈالیں. صرف کلاس کو مفت یا جو بھی آپ لے لیں؟ نہیں جو صرف ہومیوپیتھک کو جیسے قیمت میں دیتے ہیں. نہیں قیمت نہیں لیں. نہیں وہ دوسرے شیشیاں جو ہیں وہ بتائیں, ان کو مل نہیں سکتی. ہاں شیشے ویسے تو بڑی مہنگی ہیں, لیکن چونکہ ہم نے تھوک میں منگوائی تھی تو وہ 200 شیشی جو ہے وہ صرف 8.5-9 پاؤنڈ کی ہیں. ٹھیک ہے, تو 4.5 پاؤنڈ شیشوں کے پے کر دیں جیسے بھی لے لیں بشک. وہ مل جائیں گی شیشی, دوسری صورت یہ ہوگی کہ مل جائیں گی. مل جاتی جی, میرے پاس باقی تو ہیں, ان کے لیے کافی ہو جائیں گی. رکھی میں کچھ. کتنی کلاس ہے ہماری کل ٹوٹل اس وقت؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 تقریباً 30 سمجھ لیں آپ, ہیں 30 یہاں منگوانی کے پڑے گی. لیے 57 510 شیشیاں زیادہ ہیں, بہت زیادہ بنیں گی. 117 جو ہیں تو 100 ضرب 30 3,000 اور 17 3 3,500 اس سے بھی زیادہ. منگوانی پڑے گی, کیا منگوانی پڑے گی. ابھی دیکھیں میرے پاس 600 شیشے. اب پتہ ہے کتنی مصروف کرتی ہے. 400-500 شیشے وغیرہ. ہاں ہاں, حضور یہ میری تجویز ہے کہ اگر میں ایک 30 کو خالی شیشے میں 3,500 شیشی چاہیے. گولیاں بھی چاہیے, بڑا وزن ہوتا ہے اس کا. پھر 30 کلو گولیاں بھی چاہیے. گولیاں میرے پاس نہیں ہے. نہیں گولیاں میں نے کہا ہی نہیں ہے, آپ خام خصوصی بول رہے ہیں. آپ کو سے کیا, میں نے کہا ہی نہیں, میں نے صرف یہ کہا تھا کہ شیشیاں چاہیے ہو تو لے لیں. باقی ان کے پاس ہیں بہت ساری دوائیں, اسے لیکوئڈ میں رکھیں. گولیوں کی ضرورت ہے, قطر ڈال کے بھی آپ دے سکتے ہیں. اس میں ایک لے لیں کہیں سے اپنا ڈیلیوشن, وہ ڈال کے اس کو ٹھیک کر لینا. ہاں جی. حضور جب ان کو شیشیاں اور ڈبے دیں گے تو یہ گولیاں ڈالنے دوائی لائیں گے لازمی. کہاں پہ؟ ڈسپینسری میں. اچھا آپ کے پاس نہیں ہوگی؟ نہیں. آپ کے پاس نہیں ہوگی؟ نہیں. آپ انکار کر دیں گے. میں انکار کروں, کسی اور سے لے جائیں گے. 30 کلو گولیاں یہ خرچ ہو جائیں گی اس کے. میرے پاس گولی میں نہیں. اور بات کہہ رہا ہوں, آپ نہ دیں, بتا دیں ابھی سے ان کو خام کر 15 دن کو رکھتے ہیں. چلو میں گولیاں کو نہیں دوں گا بس. کس طریقے سے بتا رہے ہیں, کس طریقے سے بتا رہے ہیں. میں نہیں دوں گا تو کسی اور سے لے جائیں گے. کیا میں اگر نہیں دوں گا ضرور تو کسی اور سے لے جائیں گے. آفس کے پاس 6 8 9 ہمارے لوگ وہاں کام کرنے والے ہوتے ہیں. اب سب کو حکم دے دیں.
ہر دوائی جو ہے وہ لے جانا ضروری سمجھتے ہیں یہاں سے ڈسپینسری سے. اچھا پھر جب ضرورت نہ بھی ہو تو آگے کے کوئی ضرورت نہیں ہے. پڑھ سکتے تجربے کر رہے ہیں, کرنے دیں ان کو. ہمیں ساری اصل مشکل جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ گولیاں بنانے کی مشین ابھی نہیں پہنچی, اور وہ جو پانی ہے ڈسٹل واٹر اس کی بھی ابھی تک کوئی مشین نہیں پہنچی. تو وہ جب آ جائیں گی پھر ہمیں نسبتاً گولیاں تو پھر بے شمار ہو جائیں گی, مگر جو لیکوڈ ہے جس میں بنانا ہوتا ہے وہ بہت مہنگا پڑتا ہے. جہاں سے سستا ہے وہاں سے لانا مشکل, اور ہم نے خریدے بھی ہوئے ہیں تو اٹکے پڑے ہیں, اس کا ابھی تک ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. اگر ہم لیکوڈ جو آیا ہے اس کو نسبتاً ڈائلیوٹ کر لیں ڈسٹل واٹر کے ساتھ, اس میں کیا نقصان ہے؟ پوٹنسی بڑھ جائے گی. وہ کیسے بڑھے گا؟ پوٹنسی نہیں بڑھے گی, اس کی جو پریزرویشن کی پاور ہے اس میں کمی آ جائے گی. جی میٹھا گھلنا شروع ہو جاتا ہے, یہ ہو سکتا ہے وہ خراب ہو جائے. جی لیکن اگر وہ لکوڈ انہوں نے لینا ہو تو ان کو بتا دیں کہاں سے ملتا ہے, کتنے کا ملتا ہے وہ यहाँ पे ڈائلیوشن جس کو کہتے ہیں. ہاں लंदन से कितने का मिलता है? جی 80 पाउंड की. کیا 80 पाउंड की एक बोतल आती है तो- यहाँ लंदन से. हाँ जी, हमने तो जर्मनी से कुछ मंगाया, वहाँ सस्ता है. वहाँ से جرمنی سے کتنا ہے؟ 18 पाउंड का गालिबन. हाँ जी, 34 ماہ کا. 18 پاؤنڈ کا. وہ جو آپ کو آگے لکھوا دیں آپ ان کو لکھ دیں, وہ منگوا لیں گے. नहीं वो तो बड़ी मुश्किल से, पहले भी शकूर असलम साहब ने نہیں, वहाँ से وہ उठाता نہیں ہے. कोई آپ लाता नहीं. میں نے کہا آپ لینا اپنے ہاتھ میں. मंगा लेना तो जर्मनी सब लेते हैं. ہمارے دفتر سے جو جائے کا کام وہ نسبتاً آسان ہوگا. اگر کسی نے ڈائلیوشن منگوانی ہو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تاکہ روزمرہ اپنے لیکوڈ کو بڑھاتے رہیں, تو ہر گھر میں ایک ضروری ہے بوتل کم از کم, اور وہ کافی کام آ جاتی ہے, کیونکہ اکثر دوائیں جو ہیں وہ بغیر استعمال کی پڑی رہتی ہیں ایمرجنسی کے طور پر. کم دوائیں ہیں جو روزمرہ استعمال ہوتی ہیں, اور اس میں اگر آپ کے پاس لیکوڈ ہے تو اس کے چند قطرے ڈال کے میٹھے والی گولیوں میں آپ بنا کے دیے جائیں لوگوں کو, اس سے کوئی ڈائلیوشن میں خاص کمی نہیں آتی. اور میں تو یہ کیا کرتا تھا کہ ریاض کے کہ پوری شیشی خالی ہو پھر بھرا ہو, اگلی پوٹنسی بنائی جائے, 2-4 قطرے جو خالی ہوئے تھوڑا سا اور ڈال دیا لیکوڈ اور شیک کر دیا, تو کبھی بھی ختم نہیں ہوا. جب میں آیا ہوں تو ساری شیشیاں بھری ہوئی تھیں, اور اللہ کے فضل کے ساتھ کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ دوا کا نقص نکلا ہو. کیونکہ اگر کسی جگہ کام نہیں کیا تو دوسری جگہ زیادہ مریضوں میں کام کیا بھی ہے, تو کوئی خطرے کی بات نہیں. 30 کی 31 پریگننسی ہو جائے, 32 بھی ہو جائے, تو بہت اس 32 بنتے بنتے آپ کو کئی ہزار شیشی مل جائے گی, کیونکہ 100 سے جا کے 32 پریگننسی بنتی ہے. یعنی ایک شیشی کو 100 شیشیوں سے ملائیں تو پھر ایک پوٹنسی بڑھے گی, اور اس کو پھر 100 سے ملائیں تو اس کا مطلب 10,000 گنا دوائی آپ کے پاس ہو سکتی ہے 2 پوٹنسی کے اندر تو ساری عمر نہیں ختم ہوتی. تو آپ یوں کریں کہ یہ شیشیاں اپنی اپنی جس نے بھی منگوانی ہوں وہ پریس سٹی کو لکھوا دیں, ہم ان کو کہہ دیں گے. اگر وہ جرمنی سے آنے جانے والے لڑکے بہت آتے رہتے ہیں, وہ لے آئیں تو آپ کے پاس گھر میں لیکوڈ بڑھانے کا ایک نظام ہو جائے گا. دوسری بات, گولیاں جب ہماری مشین آ جائے گی انشاءاللہ, اب انتظام جلدی ہونے والا ہے, تو پھر بہت سستی گولیاں آپ کو لارج پیکس میں مل سکتی ہیں جتنی چاہیں. تیسری چیز ہے جو عام گولیوں کو ڈسپینس کرنا, اس کے لیے آپ عام پلاسٹک شیشے بھی لے سکتی ہیں, اور ڈسپینسیشن میں بڑی بڑی بوتلیں اچھی طرح صاف کر کے دھوپ لگا کے ان کے لیبل لگا کے رکھ لیں. ان میں بڑی بوتلوں میں روزمرہ کی دوائیں بنا لیا کریں. میں جو ربا میں اپنے گھر سے ڈسپینس کرتا تھا اس طرح کرتا تھا. روزمرہ کی جو دوائیں ہیں ان کو بڑی بڑی بوتلوں میں بھر کے رکھ لیا تھا, اور پھر کاغذ میں پوڑیاں بنا کے دے دیں یا چھوٹی چھوٹی شیشیاں دے دیں, وہ بہت آسان ہے پھر. مگر ہر وقت ہر مریض کے لیے الگ دوا تازہ بنانا وہ مشکل کام ہے. اس طرح آپ کی روزمرہ کی جو حکمت ہے وہ بھی چل جائے گی اللہ کے فضل سے, تجربہ بھی ہوگا,
اور گھر میں پھر بڑا آرام رہتا ہے. اس ڈسپینسری پہ بہت کم ہو جائے گا. پھر آپ اپنی ڈسپینسری کا اعلان کروا دیں اللہ محلے میں کہ ہمارے پاس آ جا کریں. کافی مریض آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ میں آپ کو وارننگ دے دیتا ہوں. ہو گیا نا تجربہ؟ کیوں تمہیں بھی ہو گیا تجربہ؟ اگلی بات جرمنی وغیرہ اور دوسرے جو ممالک ہیں ان کو ہم لیکوڈ کی شیشیاں دیں گے جب ہمارے پاس لیکوڈ آئے گا. ورنہ اگر جرمنی کو لیکوڈ میں شیشیاں چاہیے تو ہمیں 5 بوتلیں کم از کم بڑی بھیجے. ٹھیک ہے؟ یا زائد جماعت جرمنی آپ کو کتنی بوتلیں بھیجے تو آپ ان کو 117 سینٹرل لیکوڈ کی شیشیاں دے دیں گے. تو وہ تو 2 میں بن جائیں گے جی. آپ بڑے بھولے آدمی. میں سودا کر رہا ہوں ان سے یہ 2 میں بن جائیں گی. باقیوں کو بھی کام آ جائیں گی. جرمنی کی جماعت کو کیا تکلیف ہے؟ وہ 10 بھیج دیں 20 بھیج دیں. ہاں نہیں 20 کرنے چلے. ہاں ان کو 20 میں جو اگر وہ دوائیں الگ لیں اپنے لیے 117 تو 20 سے 10 گنا زیادہ قیمت دینی پڑے گی. 20 لیکوڈ کی جو قیمت ہے وہ تو کچھ بھی نہیں. وہ بھیجیں اور ہم سے اپنا ڈبہ منگوا لیں. ٹھیک ہے؟ اور ان کو ہم ایک کی بجائے 2 ڈبے دیں گے کیونکہ 117 کے علاوہ جو مٹائی ہوئی ہیں دوائیں وہ بھی داخل کرنی. اس کا بنائیں اب اگلا ڈبہ. کیونکہ اب میں نے چیک کیا تھا نا جو آدمی مجھے ڈبہ دیا ہے ایک اس میں نے دیکھا ایمبراگلیسا نہیں تھا اور آج ہی ایمبراگلیسا میں نے پڑھانا تھا. تو اور بھی بہت سی دوائیں ہیں جو روزمرہ کام آنے والی ہیں. وہ اگلے چند لیکچرز میں جو ابھریں گی اس سے وہ آپ ڈبہ نیا بنانا شروع کریں. اس کو دوبارہ ایک ہی پٹی سے شروع کریں. نمبر 2 آپشن. اچھا جو دوائیں پہلے نہیں تھی وہ اس ڈبے میں نہ نکلیں وہاں دوسرے میں چلے جائیں. اس سلسلے میں میری اسکیم یہ ہے کہ جو ممالک ہیں یورپ کے اور امریکہ وغیرہ پاکستان بھی وہ نمونے کا ہم سے ایک ڈبہ منگوا لیں خالی بھی ہو بشک اور اپنے اپنے ملک میں اس کو سپلائی کرنے کے وہ ذمہ دار ہوں گے. مشورہ کر کے اگر صدر خدام الحمدیہ یا انصار اللہ الگ الگ اپنا انتظام کرنا چاہتے ہیں یا مل کر کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب سے اچھا ہے. لجنہ سے بھی کام لے لیں. اپنے ملک میں ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اسی طریق پر لیکوڈ حاصل کر کے تو اپنے لیکوڈ والے ڈبے بھی بنا لیں. ڈبے کے نمونہ میں دکھا دوں گا وہ دیکھ لیں. کل میں لیتا آؤں گا. تو ان کا کام ہے اپنے ملک کی ضرورتیں پوری کریں اور وہی اشتہار دیں. یہاں سے ڈبے جرمنی نہیں جائیں گے. اب بیسک لیکوڈز ہم دے دیں گے ان کو اور اگر انہوں نے ہمیں ڈیلیوشنز بھجوا دی تو باقی جو لیکوڈ ہے باقی دوائیں وہ ہماری ساتھ ساتھ آ رہی ہیں. اب انشاءاللہ آپ کو جتنا بھی ہومیوپیتھک کا علم آ چکا ہے اس میں اکثر دوائیں ہمارے پاس ہو جائیں گی اب مکمل. تو جس نے پھر وہ دوا منگوانی ہوئی وہ اکٹھا جماعت آرڈر دے سکتی ہے. بڑا بھی ایک کی بجائے 2-3 ڈبوں کا بھی آرڈر مل سکتا ہے. وہ ہم ان کو لیکوڈ میں دیں گے. اس کی حفاظت کرنا لیکوڈ کی ان کی ذمہ داری ہے. آگے گولیاں بھر بھر کے دینا یہ مقامی جماعتیں یا خدام کی ہو یا انصار کی مجلس یا جو بھی سمجھیں مجامہ کی سپرد کرنا ہے تو ان کی سپرد کر دیں. مگر ملکی ضرورتیں ملک پوری کرے گا. یہاں سے آنا جانا ان دواؤں کا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ منظور ہے؟ اچھا ان کو آپ نے 2.5 پاؤنڈ معاف کیے ہیں کہ نہیں ابھی تک؟ کل لے لے میرے سے. اچھا ڈبے آپ کو مفت مل جائیں گے. بڑے خوبصورت ڈبے ہیں. آرڈر لکھا دینا تو پھر وہ اکٹھی منگوا دیں گے. اور کیا ہے بات آج کرنے والی؟ اسٹیکرز کی جو شیشیاں دیں گے اسٹیکرز کا کیا؟ میں لا کے دکھا دوں جلدی سے ڈبہ کل کی بجائے.